جب بھی جیو پولیٹیکل ٹینشنز بڑھتی ہیں، چاہے بارڈر سچویشن ہو یا انٹرنیشنل کانفلکٹ، اسٹاک مارکیٹ کا پہلا ریاکشن اکثر نیگیٹو ہوتا ہے، لیکن ہسٹوریکل ڈیٹا یہ دکھاتا ہے کہ مارکیٹ کا یہ ریاکشن زیادہ تر ٹیمپریری ہوتا ہے۔ کووڈ کے دوران 13 جنوری 2020 کو انڈیکس اراؤنڈ 43,400 پوائنٹس پہ تھا اور 25 مارچ کو آلموسٹ 27,200 پوائنٹس تک ڈکریز ہوا تھا، مطلب کہ 36% کا ڈپ۔ لیکن جیسے جیسے کنڈیشن سٹیبلائز ہوئیں، 18 سپٹمبر 2020 تک مارکیٹ واپس ریکور ہو گئی ٹو آلموسٹ 42,800 انڈیکس پوائنٹس۔ سملرلی پاکستان انڈیا کی ٹینشنز کے وقت 22 اپریل 2025 کو مارکیٹ اراؤنڈ 118,500 پوائنٹس پہ تھی۔ 8 مئی کو ایسکلیشنز بڑھنے پہ انڈیکس 101,650 انڈیکس پوائنٹس تک یعنی آلموسٹ 14.2% کے ڈپ پہ گیا۔ پھر 13 مئی کو سیز فائر کے بعد مارکیٹ 117,254 پوائنٹس تک ریکور کر گئی۔ اسی طرح ایران اسرائیل کی جنگ کے وقت جون 2025 میں بھی ایسا پیٹرن نظر آیا۔ 12 جون کو انڈیکس اراؤنڈ 126,700 پوائنٹس پہ تھا۔ 23 جون کو ڈپ ہوا اور مارکیٹ اراؤنڈ 116,000 پوائنٹس پہ گئی۔ 24 جون ٹیوزڈے کو جب سچویشن سٹیبلائز ہوئی، انڈیکس 122,282 پوائنٹس تک ریباؤنڈ ہوا اور 3 جولائی تک مارکیٹ 130,800 پوائنٹس تک موو کر گئی، یعنی ریکوری کے بعد ریلی کا فیز آیا۔ اسی طرح ریسنٹ نمبرز دیکھیں تو 26 جنوری 2026 کو مارکیٹ 191,000 پوائنٹس کے آل ٹائم ہائی پہ تھی۔ پھر 9 فروری 2026 کو T+1 سیٹلمنٹ شفٹ کے بعد لیکوڈیٹی اور پوزیشننگ کا امپیکٹ بھی ساتھ آیا۔ مارکیٹ نے کریکشن ابزارب کی اور انڈیکس آلموسٹ 182,000 پلس پہ سیٹل ہوا، یعنی کہ ہائی کے بعد ہیلدی پل بیک۔ اور جب 2 مارچ 2026 کو ایران اسرائیل US سچویشن کی وجہ سے انسرٹنٹی پیک پہ تھی، مارکیٹ اوپن ہوئی 152,000 پوائنٹس پہ اور شارپ سیلنگ پریشر میں چلی گئی۔ مارکیٹ کی ہائی سے ٹوٹل کریکشن آئی ٹوٹل 21% تک۔ 15,000 پلس پوائنٹس کا انٹرا ڈے پلنج ہوا، جس پہ ٹیمپریری ٹریڈنگ ہالٹ بھی دیکھا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل ایونٹس کے دوران مارکیٹ کا ڈپ ہسٹوریکلی ایک کامن فینومینون ہوتا ہے۔ مارکیٹ کا پہلا ریاکشن اکثر ایموشنل ہوتا ہے، جبکہ فیکٹس اور کلیئرٹی آہستہ آہستہ پرائس میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے شارٹ ٹرم میں والیٹیلیٹی اور سڈن جھٹکا دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جیسے ہی سچویشن پہ کلیئرٹی آتی ہے اور انسرٹنٹی کم ہوتی ہے، مارکیٹ عام طور پہ گریجولی سٹیبلائز ہوتی ہے اور نارملائزیشن کی طرف موو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن جیسے ہی انسرٹنٹی ریڈیوس ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ریکوری کا چانس بڑھتا ہے، اس لیے ڈیسیژن ایموشن پر نہیں، ڈیٹا، اسٹریٹجی، ارننگز، پرفارمنس پہ ہونا چاہیے۔